دیکھیں بسم اللہ الرحمن وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر نہیں آئی؟ معاملہ کی خبر کیا ہوا؟ اذ تصوروا المحراب، کہ وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ اذ دخلوا علی داؤد، یہ اذ تصوروا المحراب لفظی اعتبار سے اچانک دیوار پھلانگنا، اس کی تصریح اس لیے کی جیسے کہ میں نے آیت کی تفسیر میں بتایا تھا کہ اسرا سے آنے میں داؤد علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ آیا وہ اس پر صبر کرتے ہیں یا غصے میں ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو ففزع منہم، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ ففزع منہم، گھبرا گئے۔ یہاں یاد رہے کہ انبیاء کا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ جو عقلی خوف ہے اللہ کے علاوہ انبیاء کے دل میں کسی کا نہیں ہوتا، عقلی۔ ہاں طبعی خوف بشری طبیعت کی وجہ سے نبی پر بھی آ سکتا ہے، گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اچانک لاٹھی کو سانپ بنا ہوا دیکھا تو بھاگنے کے لیے پیچھے مڑے ہی تھے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف، نہ ڈرو بلکہ اس کو اٹھا لو، پھر یہ لاٹھی بن جائے گی۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے اچانک ان کے داخل ہونے پر کہ پتہ نہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، کیا چیز ہے۔ تو قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے آپ نہ ڈرو۔ یہ وہ عقلی خوف ہے جس سے منع کر رہے ہیں۔ تبھی سے تو کوئی منع ہی نہیں کر سکتا، طبی طور پر تو ہر کوئی گھبرا ہی جاتا ہے ڈرنے والی چیز سے اور ڈرنے والے معاملے سے، جبکہ انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ لا تخف، آپ نہ ڈریں۔ تو یہ بھی ان کے صبر کی آزمائش ہے کہ داؤد علیہ السلام اتنی ہمت والے، بھلا ان دو بندوں سے کیسے ڈرنے والے تھے؟ یقیناً ان کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ خصمان بغی بعضنا علی بعض، اب وہ دونوں کہنے لگے کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں سے بعض نے بعض پر، یعنی ایک نے دوسرے پر کیا کیا ہے؟ ظلم، زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان آپ انصاف سے کیا کر دیں؟ فیصلہ۔ ولا تشدد، طرفداری نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ واہدنا الی سواء الصراط، ہمیں صحیح رہنمائی دکھائیں۔ ان ھذا اخی، ان میں سے ایک کہنے لگا دوسرے کے بارے میں کہ یہ میرا کیا ہے؟ یا تو کہا کہ میرا ہم سفر ہے، چونکہ ہم دونوں اکٹھے آئے ہیں، ہم دونوں کیا ہے؟ اکٹھے، اس اعتبار سے بھی اس کو بھائی کہہ سکتے ہیں، یا اس اعتبار سے کہ یہ میرا ایمانی بھائی ہے، دینی بھائی ہے۔ لہو تسع و تسعون ناجہ ولی ناجۃ واحدہ، کہ اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، مجھے کہتا ہے کہ یہ اپنے والی مجھے دے دو۔ واذنی، اور مجھ پر زیادتی کرتا ہے، فی الخطاب، بات کرنے میں سختی کرتا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نیادی، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے تجھ پر ظلم کی، اس نے تجھ پر۔ یہ جملہ داؤد علیہ السلام نے کس کو کہا؟ تو وہ ان دونوں میں سے کون تھا؟ مظلوم کے ظالم؟ مظلوم سے کہہ رہے ہیں نا، ظلمک، کہ اس نے تجھ پر کیا کیا ہے۔ حالانکہ جب آپ حکم ہیں، ثالث ہیں، تو پھر خطاب ظالم کو کرنا چاہیے تھا کہ تو ظالم ہے، تو کیا ہے؟ ظالم ہے۔ مظلوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس نے تجھ پر کیا کیا؟ ظلم۔ یہاں بھی ایک گناہ ظالم کی طرفداری اگرچہ حقیقتاً نہیں ہے لیکن اس کا شائبہ ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ فتنہ کا یہی مطلب ہے کہ داؤد علیہ السلام کو یعنی انصاف کا اعلیٰ تقاضا یہ ہے، اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ جو دو فریقوں میں سے ظالم ہے، ناحق پر ہے، غلطی پر ہے، اس کو مخاطب کر کے کہنا چاہیے کہ تو کیا ہے؟ ظالم ہے، تو نے ناانصافی کی ہے۔
تو زیادتی کر رہا ہے، بجائے اس کے مظلوم کو کہنا کہ اس نے تجھ پر کیا کیا ہے، ظلم۔ اگرچہ فیصلہ درست تھا، اگرچہ فیصلہ درست تھا، مگر خطاب کس کو ہونا چاہیے تھا، ظالم کو، تاکہ اسے اپنے ظلم کا کیا ہوتا، احساس۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ آزمائش سے مراد یہی آزمائش ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا ہے، آزمایا ہے۔ تو چونکہ یہ خلاف اولا ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے مظلوم کو یہ بتانا، فیصلہ سنانا کہ تیرے خلاف جو کچھ اس نے کیا یہ غلط کیا، اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے، اس کا حق نہیں بنتا کہ تجھ سے یہ دمبی مانگے، مگر یہ خلاف اولا ہے، خطاب یہاں ظالم کو ہونا چاہیے تھا، اسی وجہ سے یہی آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ ہم تو بڑے بڑے چیزیں ہضم کر جاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اتنی چھوٹی سی بات کو فوراً بھاپ گئے اور سمجھ لیا کہ یہ میری کیا ہے، آزمائش ہے، اور اس پر توبہ اور استغفار بھی کی ہے۔ تو ہمارے دور کے لوگ تو بڑی بڑی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں، پرایا مال کھا جاتے ہیں، اور وہ مشہور ہے نا جیسے محاورہ کہ ڈکار بھی نہیں لیتے، بغیر ڈکارے ہی پرایا مال کیا کر جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، البتہ اگلی باتیں نصیحت پر مبنی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اکثر شرکا ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں، ظلم۔ ہاں البتہ اگر ایماندار ہو اور ساتھ اعمال کا بھی پکا ہو، نیک اعمال پر چلنے والا ہو، تو وہ ایسے ظلم اور زیادتی سے کیا ہے، بچا رہتا ہے۔ ہاں قلیل ماہم، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد نے گمان کیا کہ انہیں کیا کیا گیا، آزمایا گیا۔ اس کی مکمل وضاحت آ چکی ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، حالانکہ انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں، پاک معصوم ہوتے ہیں، اور یہ بھی کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن خلاف اولا لغزش تھی، اور مقربین کے حق میں لغزش بھی بڑا جو ہے وہ خطا شمار ہوتی ہے، بڑی غلطی شمار ہوتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس پر مغفرت کی۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور گر پڑے رکوع میں، وَأَنَابَ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہاں پر رکوع راکعاً لفظی ترجمہ تو رکوع ہوتا ہے، لیکن یہاں سجدے کے معنی میں ہے، اس وجہ سے اس آیت پر سجدہ بھی ہے۔ دوسرا سجدہ بھی آج لازم ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے دوسری بار پھر پڑھ لی ہے، تو اس لفظ کے اوپر سجدہ واجب ہے، وَأَنَابَ کے اوپر۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی اس خطا کو کیا کیا، لغزش کو معاف۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اچھے انجام کو بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی نہ صرف یہ لغزش معاف کی، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ بھی ہمارے پاس بہت مقربین والا ہے، اور ٹھکانہ بھی بہت عمدہ ہے، ان کا انجام بھی اچھا ہے، اور ان کا مرتبہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، قریبی ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اس آیت کی تفسیر رہتی ہے، اسے غور سے دیکھ لیں۔ داؤد علیہ السلام کی آزمائش اور یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ البتہ خطاب یا داؤد کہہ کر داؤد علیہ السلام کو خلافت کا حکم دیا کہ آپ ہماری طرف سے زمین میں خلیفہ ہیں، آپ ہماری طرف سے زمین میں۔ خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے، خلیفہ کا معنی نائب، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب داؤد علیہ السلام کو طے کیا گیا، مقرر کیا گیا، اور ہر حاکم اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ہر حاکم اللہ تعالیٰ کا ہی نائب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے، اپنی خواہش پر مبنی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اپنی خواہش پر مبنی کوئی بھی معاملہ اپنی رعایا کے ساتھ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کی زمین پر صرف اللہ کا حکم نافذ کر سکتا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم ہی وہ کیا کر سکتا ہے، نافذ۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ عام طور پر لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ حکومت، سیاست یہ دنیاوی معاملات ہیں،
لہذا اس کے لیے کوئی دنیا دار بندہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی دنیا دار بندہ ہونا چاہیے۔ مگر یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ خلافت یا حکومت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں نیابت کا ایک مقام ہے، اور اس مقام پر وہی فائز ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طور پر جانتا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اسے علم بھی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ صحیح طور پر نہیں جانتا ہے، صرف دنیاوی معاملات میں اس کو دسترس حاصل ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، اس کے خلیفہ ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ خلیفہ ہونے کے لیے دنیاوی معاملات میں جیسے دنیاوی فنون میں تجربہ لازم ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم ہونا بھی اسے کیا ہے، ضروری ہے، اور اسے ان احکام کے نافذ کرنے کی قدرت بھی حاصل ہو۔ تو اس سے وہ سوال بھی حل ہو گیا جو پوچھا جاتا ہے ووٹ کس کو دیں، ووٹ کس کو دیں؟ آج کل تو ویسے بھی ووٹوں کا زمانہ ہے، چند دن رہ گئے، تو ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ جواب بالکل واضح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتا ہو، احکام الہی کا اسے علم ہو، شریعت کا اسے کیا ہو، علم ہو، اور وہ شریعت کو نافذ کرنے کی طاقت اور صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور ساتھ ساتھ اسے دنیاوی معاملات کا تجربہ بھی ہو، اور دنیاوی معاملات بھی ظاہر ہے وہ شریعت کی روشنی میں، کیونکہ مسلمان کی دنیا بحیثیت مسلمان دنیاوی معاملات بھی دین سے جدا نہیں ہے، دین سے جدا۔ اگر تجارت کرنی ہے، کسی کے ساتھ صلح کرنا ہے، معاہدہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کا جائز ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا علم بھی رکھتا ہو، اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اس کی اہلیت بھی، اور اہلیت کے لیے سب سے پہلی شرط ان کا معلوم ہونا ہے، ان کا علم کا ہونا، شریعت کا علم کا ہونا ہے، احکام الہی کا علم اسے ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں رکھتا ہے، شریعت کا علم وہ نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس کو یقیناً نہ تو حاکم منتخب کرنا جائز ہے، تو نہ اسے ووٹ دینا ہی کیا ہے، جائز ہے۔ اور اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو ووٹ ایک قسم کی گواہی ہے، ووٹ ایک قسم کی کیا ہے، بھئی ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں، ہم ووٹ کے ذریعے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ باصلاحیت ہے اور عوام کی جملہ ضروریات کا خیال رکھ سکتا ہے، اس کے اندر اہلیت ہے حاکم بننے کی، اس کے اندر حکومت کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب ہم گواہی دے رہے ہیں تو اپنی اس گواہی کے ذریعے ہم اس کے تمام کرتوتوں میں کیا ہو گئے، شامل۔ اگر تو وہ شریعت کے مطابق چلے گا، منتخب ہونے کے بعد شریعت کے مطابق چلے گا تو خود بھی بچے گا اور ہمیں بھی بچائے گا، اور اگر وہ خلاف شریعت چلا، اس نے آگے جا کر ڈنڈیاں ماری، چوریاں کی، اپنا پیٹ بھرا، اس نے زیادتیاں کی، ظلم کیا اس نے، یا اس نے کسی ایسے فیصلے کی جا کر حمایت کی جو دین اور شریعت کے کیا ہو، خلاف ہو، تو ہماری گواہی بھی اس کے اندر کیا ہوگی، شامل ہوگی۔ کل قیامت کو جب اسے پکڑا جائے گا تو ہم بھی ساتھ میں ٹنگے ہوئے ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ووٹ سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینا ہے۔ خلیفہ کی ذمہ داریاں یہ کوئی گھڑنترو نہیں ہے، اسی آیت میں ساتھ ہی بیان کر دی گئی ہے۔ دیکھیں ذرا، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ مقرر کیا کہ آپ ہمارے زمین میں کیا ہیں، نائب، حاکم ہیں، ہماری طرف سے ہمارے احکام زمین پر آپ نافذ کریں گے۔ کون سے احکام، ذمہ داریاں کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری بیان کی، فرمایا فاحکم بین الناس بالحق، کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ بھئی یاد رکھیے کہ حکومت اور خلافت کی مضبوطی کے لیے انصاف پہلی شرط ہے۔ اگر حاکم انصاف کو رائج نہیں کر سکتا، انصاف کو نافذ
تو وہ امن و امان بھی برقرار، فساد کو بھی وہ ختم نہیں کر سکتا، وہ عوام کو متحد بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسے کو حاکم بننا بھی جائز نہیں ہے اگر وہ عدل و انصاف کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ اب عدل و انصاف کا پیمانہ کیا ہوگا؟ انگریزی قانون ہے، برٹش قانون جو یہاں 200 سال میں وہ ہمیں دے کے گئے، وہ نہیں۔ ہمارے لیے تو عدل و انصاف کا پیمانہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارے دستور بھی ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، یہ دستور کا پہلا نقطہ ہے۔ تو حاکم بھی اسے منتخب کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق انصاف نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نہ کہ انگریزی آئین اور قانون کے مطابق۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسانوں کے گھڑے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق نہیں، اس لیے کہ انسانوں کے تو انصاف کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں، اور خاص طور پر انگریزی آئین کے انصاف کے پیمانے تو اور بھی کیا ہیں؟ مختلف ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں جاری ہے۔ اور عجیب و غریب قسم کے حالات، آئلی قوانین کے بارے میں ایوب خان نے کافی سارے معاملات میں گڑبڑ کی آئین میں، یعنی نکاح، طلاق، گھریلو معاملات جو ہے ان معاملات میں، اور آج تک ان معاملات کے اندر عجیب و غریب جو ہے نا وہ فیصلے چلتے ہیں۔ اور آج کل یہ وبا چلی ہوئی ہے کہ عدت میں کیے ہوئے نکاح کو جرم نہ قرار دیا جائے عدت میں، اور ہمارے ہی ملک کے عدالتیں ایسے فیصلے دے رہی ہیں اور دینے پر تلی ہوئی ہیں کہ عدت میں کیے ہوئے نکاح اس کو ناجائز ہے۔ اور یہ تو سراسر یورپین قانون ہے، مغربی قانون ہے، آئین ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو عدت میں نکاح کیا ہے؟ حرام ہے، نکاح ہی باطل ہے، نکاح ہی نہیں ہوتا تو زنا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو زنا نہ کہا جائے، اس کو بدکاری نہ کہا جائے، اور یہ ایسے فیصلے ہماری عدالتوں میں ہونے لگے، ہو رہے ہیں، اور اس کو عام کرنے کے لیے باقاعدہ اس کو اسی انگریزی آئین کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی اور مطالبے چل رہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ انصاف کا پیمانہ کیا ہوگا؟ وہ شریعت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی انصاف کا پیمانہ ہوں گے۔ اگر انصاف لوگوں کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کے قوانین تو اپنے، پھر ہر ایک کا انصاف کا پیمانہ اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی خواہش کے مطابق ہوتا ہے۔ آج کچھ فیصلہ کریں گے تو دوسرا کہے گا میرے ساتھ کیا ہوئی؟ نا انصافی ہوئی، یہ تو ان کا بنایا ہوا قانون ہے، ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا تو یقیناً انصاف ہوگا، اس میں کسی کی خواہش کی پیروی بھی نہیں ہوگی، وہاں صرف اور صرف اللہ کے حکم کی کیا ہوگی؟ پیروی۔ تو خلیفہ کے لیے شرط اول یہ ہے کہ وہ انصاف کو کیا کر سکے؟ نافذ۔ اور انصاف میں نے کہا اقتدار کی مضبوطی کے لیے، حاکمیت کی مضبوطی کے لیے، حکومت کی قوت کے لیے یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے تو پھر کبھی بھی حکومت کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ حکومتیں کبھی برقرار نہیں رہ سکتی جو انصاف پر قائم نہ ہوں، جو انصاف پر، ہماری تو 5 سال سے زیادہ ویسے بھی قائم نہیں رہ سکتی ہیں، چاہے انصاف کریں یا نہ انصافیاں کریں، 5 سال ہی رہتی ہیں، چاہے کوئی عادل ہو، انصاف سے کام لے یا نہ لے، جیسے بھی ہو 5 سال۔ اور دوسری ذمہ داری فرمایا لا تتبع الہوی، لا تتبع، بھئی اسلام میں نے پہلے بتایا کہ خلیفہ کا تصور یہ ہے کہ جو اللہ کا کیا ہوگا؟ نائب، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا کرے گا؟ نافذ۔ لہذا جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کرنے ہیں تو لا تتبع الہوی، داؤد علیہ السلام کو خطاب ہے کہ اپنی خواہش کی پیروی نہ کریں، اپنی خواہش کی پیروی، ذاتی طور پر کسی پر غصہ آیا تو اڑا دو گردن، ذاتی غصہ نکال، نہیں،
یہاں خلیفہ پابند ہے کہ شرعی قانون کے مطابق سزا ہوگی، اگر گردن اڑانے کی بنتی ہے تو گردن اڑائی جائے گی، اور اگر انعام دینا بنتا ہے تو پھر انعام دیا جائے گا۔ یہاں اپنی خواہش نہیں چلے گی، اگرچہ ذاتی طور پر کسی پر غصہ بھی ہو تو اپنا غصہ اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی کے لیے فقہ میں بہت ساری شرائط میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ قاضی جب فیصلہ سنائے تو وہ پہلے اپنے دل اور دماغ کو ٹٹول لے کہ میری اس وقت کیفیت کیا ہے۔ کسی معاملے میں کوئی لڑائی جھگڑا کر کے تو نہیں آیا، بیوی سے لڑ کر تو نہیں آیا، کہیں اس کا دماغ کسی اور معاملے میں الجھا ہوا تو نہیں ہے، پہلے سے کسی اور معاملے کی وجہ سے اس کے دماغ پر کوئی غصہ تو سوار نہیں ہے، تب وہ فیصلہ سنائے۔ اور یہ بھی ہے کہ دو فریقوں میں سے جو قاضی کے سامنے عدالت میں پیش ہوئے فیصلہ کروانے کے لیے، اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ قاضی کا کبھی جھگڑا رہا، تنازع رہا، تو قاضی ان پر فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جانا پڑے گا، اس قاضی کا فیصلہ ان کے حق میں نافذ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لا تتبع الہوا، حاکم کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی خواہش، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، بلکہ وہ کس کی مرضی چلائے گا؟ اللہ کی، شریعت کی چلے گی، حاکم وہ ہوگا، وہ صرف نائب ہوگا، ادھر سے ہدایات لے گا اور ہدایات لے کر نافذ کرے گا۔ اگر وہ ہدایات بھی پاس نہ ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، تو پھر وہ نااہل ہے، وہ حکمران بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نہیں جانتا ہے۔ آگے فرمایا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لا تتبع الہوا پر تفریح ہے کہ اگر آپ خواہشات کی پیروی کریں گے اور اس ذمہ داری کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں۔ یا سبیل اللہ سے مراد دین الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، شریعت ہے، کہ اگر آپ اپنی خواہش کی پیروی کریں گے تو پھر دین کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے آئین کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ جب اپنی مرضی شامل ہو جائے گی تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ نہیں کر سکیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نائب بننے کے اہل نہیں ہوں گے، حاکم بننے کے اہل نہیں ہوں گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اگرچہ یہاں خطاب تو داؤد علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے، لیکن اس قرآن کے مخاطب تو ہم ہیں، تو اس لیے نتیجہ بھی سنایا، وعید بھی سنائی کہ اگر اپنی خواہش کے مطابق چلیں گے، حکمران اگر اپنی خواہش کے مطابق چلے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ گمراہ ہوگا، اور گمراہی کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب شدید، بہت زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ شدید کہتے ہیں کیفیت کو، کہ یعنی ایسا عذاب ہوگا کہ جس کی جو کیفیت میں سخت ہوگا، کیفیت میں کیا ہوگا؟ سخت ہوگا۔ اور وجہ بما نسوا یوم الحساب، کہ جو اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ وہی ہوتا ہے جو آخرت کو بھول جاتا ہے، حساب و کتاب کو۔ جسے حساب و کتاب یاد رہتا ہے، جسے حساب و کتاب یاد رہتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق حاکمیت اور فیصلے نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ یہ دنیا میں حاکم بن کر میری مرضی کو بھول گیا، حساب و کتاب کو بھول گیا، اس لیے آج اس کا حساب بھی پھر سخت ہوگا۔